طور پر ہاؤمو، آؤ لوگو اقرؤ کتابیہ، اور یہ میرا رزلٹ کارڈ دیکھو، ہاں پوزیشن ہولڈر ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، وہ کیا کہے گا جس کا نامہ اب اس کے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتیہ کتابیہ، کاش یہ رزلٹ کارڈ مجھے نہ دیا جاتا، پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا رزلٹ کیا ہے۔ درود بھیجے محمد یہ تو ہوتا ہے نا، نامہ عمل انسان کو دیا جاتا ہے، انسان اپنے وہ فائل جب دیکھے گا جس میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، بہت ساری نیکیاں جو اس نے انجام دی ہوں گی وہ اس میں نظر نہیں آئیں گی۔ مجلس کرائی تھی، مجلس پڑھی تھی، مجلس جا کے سنی تھی، مغنی کو کھانا کھلایا تھا، زیارت کی تھی، وغیرہ وغیرہ، جو اعمال بھی مستحب یا واجب انسان انجام دیتا ہے، بہت سارے اعمال جو اس کو یاد تھے وہ اس کے اندر نہیں ہے۔ وہ کہے گا پالنے والے یہ غلطی سے کسی اور کی فائل مجھے دے دی گئی ہے، یہ میرا فلاں فلاں عمل اس میں یاد نہیں ہے، اس میں نہیں ہے، مجھے یاد ہے کہ وہ عمل میں نے انجام دیا ہے مگر اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کو جواب ملے گا ان اللہ لا ینسا ولا یجہل، دیکھو اللہ کو بھول بھی نہیں ہوتی، کوئی جاہل بھی نہیں ہے، فائل تیری اپنی ہے، یہ جو تجھے نیکی نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ تو نے فلاں تاریخ کو فلاں کی غیبت کی تھی، یہ تیری نیکی اس کے کھاتے میں چلی گئی۔ بات یہ ہے اللہ نہ ظالم ہے نہ جاہل ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ اچھا جی، برائیاں نظر آئیں گی اپنے نامہ اعمال میں، وہ قسمیں کھائے گا کہ بالنے والے یہ برائی میں اس برائی کے تو قریب بھی نہیں گیا تھا، یہ برائی میرے کھاتے میں کیوں ڈال دی گئی ہے؟ اس کو جواب ملے گا ان اللہ لا ینسا ولا یجہل، خدا جاہل بھی نہیں ہے بھولتا بھی نہیں ہے، یہ جو تجھے برائی نظر آ رہی ہے یہ اس شخص کی برائی ہے جس کی تو نے غیبت کی تھی اور اعمال کا تبادلہ ہو گیا، تیری برائی اچھائیاں نیکیاں ادھر چلی گئی ہیں اور اس کی برائیاں تیرے کھاتے میں آ گئی۔ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس کا کفارہ، واحد کفارہ یہ ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس کو منواؤ، اس کو راضی کرو، اگر فساد کا خطرہ نہ ہو۔ دوسرے دن جا کے آپ کہیں کہ کل آپ کے عدم موجودگی میں نے آپ کی جان میں یہ گستاخی کی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بہت بڑا شدید قسم کا ریئیکشن ہوگا، لڑائی جھگڑا خطرہ ہو، تو پھر معافی کی بھی گنجائش نہیں۔ پھر کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کرے، خدایا جس کی میں نے غیبت کی ہے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو، یہ کفارہ ہے۔ کسی کی غیبت کرنے کے بعد غیبت کی تعریف کی حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ سورہ حجرات میں جس سے ممانعت کی اللہ تعالیٰ نے لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت ہے کیا جس کو اللہ تعالیٰ مردار کے گوشت کھانے سے تشبیہ دے رہا ہے؟ فرمایا ذکرک اخاک بما اذا سمعہ استکرہہ، غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے برادر مومن کے بارے میں وہ بات کرو اگر وہ اس کو سن لے تو اسے ناگوار گزرے۔ جہاں تو لوگوں کی گاڑیوں پر تبصرہ کرو تو بھی ان کو غصہ آتا ہے، لباس پر تبصرہ کریں تو بھی غصہ آتا ہے۔ ام المؤمنین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ایک خاتون آئی مسئلہ دریافت کرنے، اور جب مسئلہ دریافت کر کے جانے لگی ام المؤمنین نے کہا یا رسول اللہ دیکھا اس کی قمیص کا دامن کوتاہ تھا، فرمایا تو نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے، استغفار کرو یا اسے معافی مانگو۔ جائز نہیں ہے، حق ہے نا، حق اس کو راضی کریں۔ محب اہل بیت ہے، خدا نخواستہ نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، لوگوں کی ادائیگیاں نہیں کی، ایک نے کئی مومنین کی غیبت کی ہے، اس حوالے سے ان کا حق ہے، لیکن اہل بیت کی محبت سے دل سرشار ہے۔ اب ہم
مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، بے شک نماز نہ پڑھی ہو، بے شک روزہ نہ رکھا ہو، بے شک لوگوں کی قرض نہ اتارے ہوں، بے شک مومنین کی غیبت کی ہو، لیکن چونکہ دل میں اہل بیت کی محبت ہے لہذا یہ سارے گناہ بخشے جائیں گے. ثواب ہے. میں ایک جملہ عرض کرتا رہتا ہوں، اس کے بعد جو جملہ ہے نا، اس کے بعد جو فرمان ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس معمہ کا حل بعد والے فرمان میں موجود ہے. بعد والا فرمان کیا ہے؟ من مات علی حب آل محمد مات تائبا. جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، پھر اس کی موت آتی ہے. وہ توبہ کرنے کے بعد مرتا ہے. اور تائب کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس سے گناہ سرزد ہی نہ ہوا. سے منقول معتبر دعاؤں کا مضمون یہ ہے، محمد اور آل محمد سے منقول معتبر روایات کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے غضب پر غالب ہے. اللہ کی جو رحمت ہے اور اس کے نمونے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملیں گے. اس کا ایک نمونہ یہ ہے، اگر آپ کسی برائی کی نیت کرتے ہیں نا، نیت کی وجہ سے آپ کا مواخذہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی نیکی کی نیت کریں تو نیکی کی نیت کا آپ کو اجر ملتا ہے. برائی جب تک سرزد نہ ہو، برائی کی نیت کی وجہ سے انسان کا مواخذہ نہیں ہوتا. برائی کے سرزد ہونے کے بعد بھی فرشتوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ نامہ اعمال میں اس کو لکھیں. خدا فرماتا ہے 7 گھنٹے انتظار کرو، 7 گھنٹے انتظار کرو میرے بندے کا، توبہ نہ کرے پھر لکھو. اچھا جی، 7 گھنٹے بھی گزر گئے، اب توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. کب تک توبہ کی گنجائش ہے؟ کب تک؟ من تاب قبل موتی بسنت تاب اللہ علیہ، مرنے سے پہلے سال پہلے توبہ کرے وہ بھی قبول. من مات قبل موتی بشہر، مہینہ پہلے جو توبہ کریں گے وہ بھی قبول. من مات قبل موتی باسبوع، ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے وہ بھی قبول. من مات قبل موتی بیوم، ایک دن پہلے توبہ کریں گے وہ بھی قبول. من مات قبل موتی بساعت، ایک لمحہ پہلے توبہ کرو تو بھی قبول. ہاں، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے ہیں. فرعون بھی جب غرق ہونے لگا تھا کہا انی تبت الآن، والے والے اب میں توبہ کر رہا ہوں. جب غرق ہونے لگا کہا گیا نہیں، اب پانی سر سے گزر گیا. یہ برائی کا حال ہے. نیت کے ساتھ برائی لکھی دی جاتی ہے. سرزد ہونے کے بعد بھی فرشتوں سے کہا جاتا ہے 7 گھنٹے انتظار کرو، میرا بندہ توبہ نہ کرے تب لکھو، اور اگر توبہ کرتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس سے سرزد ہی نہیں ہوا. اور اتنے گناہ کرنے کے بعد ایک نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. خدا قرآن میں فرماتا ہے خدا شرک کے علاوہ ہر گناہ کو بخشنے کے لیے تیار ہے. اچھا، آپ کے خیال میں اگر ایک مشرک پشیمان ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی مستثنا نہیں ہے. یہ جو خدا فرماتا ہے مشرک کے علاوہ، شرک کے علاوہ ہر گناہ خدا معاف کرے گا، یعنی شرک وہ گناہ ہے کہ